مسجد نبوی کے کار پارک میں ہم ہیں اور اب ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں. یہ حسنین بھائی ہمیں مدینہ کی زیارت کروائیں گے. یہ دیکھ لیجیے مسجد نبوی کا گراؤنڈ فلور کار پارک. اتار دیں تھوڑا نظر آئے گا. نہیں آ رہا ہے نظر. میری وہ نظر کی ہے نا. اچھا نظر کی ہے, میں نے کہا شو والی ہے. نہیں نظر کی ہے والی. یہ لیفٹ سائڈ میں. ہاں یہ چھوٹا سے 2 گنبد نظر آ رہے ہیں. جی یہ والے. یہ ہاں یہ والا جی. یہ مسجد شیخین ہے جی. اس کو مسجد زرہ بھی کہتے ہیں جی. یہاں پہ جنگ کا لباس یہاں پہ پہنا تھا اور یہاں سے تیاری کی گئی تھی مسجد شیخین سے. جیسے سمجھو اس جگہ پہ سب صحابہ کرام جمع ہوئے تھے جنگ احد کے لیے روانہ ہونے سے پہلے. اچھا. یہاں پہ جنگ کا لباس پہنا تھا, اس کے لیے اس کو مسجد شیخین بھی کہتے ہیں, مسجد زرہ بھی کہتے ہیں. ابھی اس کو آگے آ رہی ہے مسجد مصرہ. یہ والی. ہاں یہ والی, یہ وائٹ کلر کی جو نظر آ رہی ہے. اچھا یہ جو ہے یہ مصرہ مانی آرام فرمانا. اچھا. یہ لیفٹ سائڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے جی. سلام اور دعا کرنے کے لیے جی. تو اس جگہ پہ آ کر ٹھہرتے تھے. تو ادھر ظہر کی نماز ادا فرماتے اور پھر عصر کی نماز ظہر کے بعد قلولہ فرماتے, آرام فرماتے اور عصر کی نماز پڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف روانہ ہوتے. اچھا. یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ احد ہے. اچھا یہ پہاڑ جو ہے احد کا پہاڑ ہے. یہ جنتی پہاڑ ہے, اس کے بارے میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا یہ جو پہاڑ ہے یہ سارا. السلام علیکم. جی انکل جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیسے چھولے والے ہوں, چھولے والے مرغی والے جو بولیں گے پوچھ کے بتا دیں گے نا ہوٹل والے سے. پتہ نہیں, پوچھنا پڑے گا انکل کسی سے. انکل میں تو نہیں بناتا نا, ہوٹل والے سے پوچھنا پڑے گا کہ کتنے کا بنا کے دیں گے. چلو ٹھیک ہے, میں گاڑی چلا رہا ہوں انکل, پھر میں پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جرمانہ کرتے ہیں. اوکے میں گاڑی چلا کے روک کے پوچھتا ہوں. اچھا یہ احد کا پہاڑ ہے. جی یہ احد کا پہاڑ ہے, جنتی پہاڑ ہے. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ میرے سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور جب جنگ احد ہوئی تھی اس کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور اس پہاڑ کھل گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ پٹی وغیرہ مرہم وغیرہ کی گئی تھی. اور اسلام کی دوسری جنگ یہاں پہ ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ لیفٹ سائڈ میں ہماری یہ پہاڑی ہے چھوٹی سی, ادھر اتریں گے. یہ جو پہاڑی کا نام ہے جبل رمات پہاڑی. اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کھڑے کیے جو تیر چلانے کے ماہر تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لیفٹ سائڈ میں دیکھا نا جس کے اوپر آدمی کھڑے نظر آ رہا ہے, یہ جبل رمات ہے. جنگ ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 50 تیر انداز کھڑے کیے جو تیر چلانے کے ماہر تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی کہ اگر ہم جنگ ہار بھی جائیں یا جیت بھی جائیں, دونوں صورتوں میں آپ لوگوں نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی 700 اور کفار کی تعداد زیادہ تھی 3000 تھی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مورچہ اول سنبھال لیا تھا. صحابہ کرام کو مشورہ دیا یہاں سے ہلنا نہیں. تو جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو اللہ پاک نے کامیابی دی اور آخر میں بھی کامیابی ہوئی. درمیان میں جو نقصان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یہاں سے نیچے نہیں اترنا. ان میں جب جنگ
दरमियान में कुफार मैदान छोड़ कर भागे तो इनमें 42 सहाबा कराम जो थे इस पहाड़ी से नीचे उतरे कि अभी कुफार मैदान छोड़ चुके हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, चाहे हम हार भी जाएं या जीत भी जाएं, दोनों सूरतों में नहीं छोड़ना। जैसे भी उन्होंने छोड़ा तो उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने हमें एक मौका दिया। जैसे ही नीचे उतरे तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस जबल रुमात पहाड़ी से नीचे से आके हमला किया। जो काफिर भाग गए थे वो भी वापस आ गए थे। तो मुसलमान जो थे दरमियान में आ गए, जिसमें मुसलमानों की जमात को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 72 सहाबा कराम शहीद हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदा मुबारक भी शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस जंग उहद की जंग में शहीद हुए। ऐसा समझो कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो बहुत गमगीन हुए, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो जो हिंदा थी हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाद में मुसलमान हो गई। उसने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सीना मुबारक चीरा, कलेजा निकाला, कान काटे, नाक काटा और गले का हार बनाया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा को देखा तो बहुत गमगीन हुए। इसलिए इधर आना सुन्नत है। तो अभी जाएंगे, सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वो है ना इंग्लिश में इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस। दिस इज इन इंग्लिश, यू कैन रीड दैट। हाँ जी, जो ब्लैक पत्थर नज़र आ रहे हैं ना अंदर जी, हज़रत मूसा बिन उमैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश, जी, ये तीन है। बाकी वो चार दीवारी के अंदर है और छोटी सी चार दीवारी अंदर नज़र आ रही है जी, बाकी साहब अकरम उसके अंदर होते हैं। ठीक, तो आप पढ़ ली आपने? बिल्कुल बिल्कुल, हम वो लिखी हुई सारी पढ़ ली। Okay, that's fine. अच्छा, ये पहाड़ी है जहाँ पर 50 तीर अंदाज की पहाड़ी इसको बोलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे 50 तीर अंदाज खड़े किए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वसीयत की थी कि अगर हम शिकस्त भी हो जाए या फ़तह हो जाए, दोनों सूरतों में ये जगह नहीं छोड़नी। तो सहाबा कराम ने जंग जब शुरू हुई तो अव्वल मुसलमानों को कामयाबी हुई। तो कुफार जो थे मैदान छोड़कर जब भागे, इनमें 50 से 42 नीचे उतरे। उन्होंने कहा कि जाएं हम माल गनीमत को जमा करें जो वो छोड़ के जा रहे हैं। तो वो जमा करने में मशगूल हुए तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला किया। तो जो कुफार भाग गए थे, क्योंकि कुफार इस साइड में थे जी, वो भाग गए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने इधर पीछे से हमला किया। अच्छा, मुसलमान इधर इस साइड में, इस साइड पे, अच्छा, इधर भी आ गए ना काफिर, उधर जी, भी आ गए। ठीक, 70 यानी कि वो घेरा डाल दिया था। घेरा डाल 70 भी आते हैं, 72 अच्छा,
یہ اور پہاڑ ہے جنت کا پہاڑ. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ میرے سے محبت کرتے ہیں میں اس سے کرتا ہوں. ماشاء اللہ. کنواں بیر. ہاں یہ بیر اس کو بیر روما کہتے تھے بعد میں بیر عثمان ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو تھا کنواں یہودی کے پاس تھا نا یہودی اس کا پانی بیچتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ جو کنواں خریدے گا اللہ کے نام پہ وقف کر دے گا اس کو میں جنت کی کنجی جنت کی چابی دینے کو تیار ہوں. کیا جنت کی کنجی اور جنت کی چابی دینے کو تیار ہوں. جو شخص یہ خریدے گا اور اللہ کے نام پہ وقف کر دے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے تاجر تھے نا تجارت کرنے والے تھے تو اس نے اس یہودی سے آ کر بات چیت کی. یہ والا جو ہے یہ والا کنواں ہے یہ دیکھیں ابھی ایسا بنا رہے ہیں آپ تھوڑا اس گیٹ کے ساتھ جا کے بنا سکتے ہیں. گیٹ ہے نا اس کے اندر دیکھنا جو پائپ جس سے نکل رہا ہے نا کالے پتھروں سے وہ کنواں ہے لیکن اندر تک جانے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ اندر نہیں جانے دیتے پر یہاں پر کنواں ہے جو بھی بنا رہے ہیں. یہ دیکھیں کالے پائپ نکلے ہوئے. اس کو اندر نہیں جانے دے رہے تو آپ یہ دیکھ لیں کنواں دکھتا کیسے ہے. یہ دیکھیں اس طرح یہ فوٹوؤں سے میں دکھا سکتا ہوں. یہ ہماری گاڑی ہے. سو یہ کنواں جو تھا اس کا پانی یہودی بیچتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ کنواں جو خریدے گا اللہ کے نام پہ وقف کر دے گا تو اس کو میں جنت کی چابی دینے کو تیار ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس آئے بات چیت کی. یہودی بڑی مشکل سے مان گیا کیونکہ یہودی نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے ہیں بزنس مین ہیں یہ بھی پانی بیچیں گے میری طرح بزنس کریں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کی تو وہ آدھے کنویں پہ راضی ہو گیا ہاف پہ راضی ہو گیا. اس نے ہاف کنواں بیچ دیا اس حساب سے کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری اور ایک دن اس یہودی کی باری جو پانی بیچتا تھا. تو جب یہودی کی باری تھی تو اس نے تو پانی بیچا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو فی سبیل اللہ چلا دیا کہ کوئی پیسہ نہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ خیرات سبیل ہے. تو وہ جو ہے نا یہودی جو پریشان ہو گیا یہ کیا ہو گیا کیونکہ لوگوں نے دوسرے دن کا ایکسٹرا پانی جمع کرنا شروع کر دیا. پھر اس نے پورا پانی کنواں بیچ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. اس کی یہ ابھی اس کو بند یہ پہاڑی کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دجال آئے گا جو مدینے کی حدود تک پہنچے گا لیکن مسجد نبی شریف کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹری بتائی ہے اس کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا. لیکن یہ جو مکان اونچی پہاڑی کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اس تک پہنچے گا لیکن اندر آنے کی کوشش کرے گا دجال لیکن فرشتے اور جن پہرا دے رہے ہیں وہ اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ جو اس علاقے کا نام ہے جرف. اس جرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرف تک پہنچے گا. اور آگے آپ کو دکھائیں گے جو حرم کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. وہ میں آپ کو گاڑی ٹرن کر کے دکھاتا ہوں جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو پائے گا اور غیر مسلم بھی نو انٹری.
یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ میں یہ میں کھڑا ہے, نو انٹری, دیکھا انگلش میں پڑھا. جی جی بالکل. ادھر ایسا سمجھو ادھر تک آ سکتا ہے رائٹ, لیفٹ میں نہیں آ سکتا, ادھر بھی لگا ہوا ہے وہ بورڈ. جی بالکل. یہ ایسا سمجھو جو بورڈ انہوں نے لگائے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حدیث پاک میں جو آپ کی زبان مبارک سے فرمایا تھا, یہ اس کی حدود فرمائی تھی کہ اس تک, اس لیے انہوں نے پھر باؤنڈری لگا دی سعودی حکومت نے کہ یہ بھی غیر مسلم یہاں تک اس کے اندر تک داخل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا. یہ دیکھیں یار یہ رائٹ, یہ مسجد کی شکل میں جیسے مسجد کا رول دیتے ہیں نا برابر کا. ابھی انشاءاللہ تعالی ہم جا رہے ہیں مسجد قبلہ 3, اچھا, جہاں پہ قبلہ چینج ہوا تھا. بالکل. اول قبلہ جو تھا مسجد اقصی تھی, بیت المقدس تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز ادا فرمائی 16 سے 17 ماہ تک. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ میرا قبلہ وہ ہونا چاہیے جو میرے دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا, اللہ کا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ. تو لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف نماز ادا فرماتے تھے. تو اس جگہ پہ قبیلہ بنو سلمہ رہتا تھا, اس جس جگہ پہ مسجد قبلتین ہے اس کے ارد گرد قبیلہ بنو سلمہ رہتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے والوں کے پاس دعوت تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت کی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کو پوچھنے کے لیے تشریف لے کر آئے, عیادت کے لیے تشریف لے کر آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے عصر کی نماز تھی, ایک روایت میں آتا ہے ظہر کی نماز تھی, لیکن زیادہ تر روایات میں آتا ہے عصر کی نماز تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت ادا فرما رہے تھے. نماز کے ہی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی, تیسرے سپارے میں ہے کہ آپ کا جو بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک سر مبارک اٹھانا, نظر اٹھانا, آپ کی یہ ادا ہمیں بہت پسند آئی. کون؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں. تو آپ کی جو دل کی خواہش ہے آپ اپنے چہرے کا رخ ادھر فرما لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کی خواہش تھی, دل کی پسند تھی, قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس میں 2 رکعت ادا کر چکے تھے, جس میں 2 رکعت باقی تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جیسے ہی وحی نازل ہوئی قرآن پاک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ رخ کر لیا, جس میں 2 رکعت ادا کر چکے تھے مسجد اقصی کی طرف. جو 2 رکعت باقی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف ادا کی. اس لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد. ابھی انشاءاللہ ہم جائیں گے ادھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے, مسجد کا بھی حق ادا ہو جائے گا, آپ کی زیارت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ہے مسجد, اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں. ابھی جلدی کرنا کیونکہ آپ کی نماز ادھر پڑھ لیں قبا میں. ہاں, نماز بھی ہو جائے گی, نفل بھی ہو جائے گی, نفل بھی ہو جائیں گی. ہاں, کیونکہ آپ تو مسافر ہیں, 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت بالکل. جب پھر آنا نا, پھر زیادہ ٹائم کے لیے آنا, 1 ویک ہو مدینہ شریف میں. ایسے ہی کرنا. یہ بھی یہاں پر نوافل پڑھنے ہیں, 2 رکعت نفل نفل پڑھیں گے. ایسا سمجھو آپ مسجد کی زیارت بھی ہو جائے گی, ہاں نفل بھی ہو جائیں گے. بالکل. یہ ادھر سے صاف نظر آئے گی. یہ مسجد قبلتین وائٹ والی ہے, کیونکہ احد بھی وائٹ ہے, لیکن اس کے 2 مینار ہیں, آپ ذہن میں رکھنا. اس کے 4 مینار ہیں. ٹھیک. مسجد قبلتین کے 2 مینار ہیں. یہ 2 قبلوں والی مسجد ہے. 2 قبلوں. ایک نماز کے دوران 2 قبلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز فرمائے.